تعارف یہ ہے کہ ہم آل جموں اینڈ کشمیر جہلم الیکٹریکل کانٹریکٹرز ایسوسیشن سے وابستہ افراد ہیں. چونکہ ہم نے آج یہ پریس کانفرنس اس لیے بلائی ہے، 2017 سے ہم نے کام کیا ہے گورنمنٹ کا. ایک ٹینڈر پاس ہوئی تھی جو DDUJY اور PMDB، جس میں کہ الیکٹریفیکیشن آف ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس کرنا تھا، جس میں ضلع بڈگام، ضلع سری نگر اور ضلع اننت ناگ بھی تھا. اس میں ہم نے کام کیا. چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جموں و کشمیر کی جو پاور کا جو یہ نظام تھا ایک خستہ حال سے دوچار تھا، تو ہم نے اس کو سدھارنے کی کوشش کی. چونکہ ہم سب کانٹریکٹرس ہیں جنہوں نے بڑی بڑی کمپنیوں کے ساتھ کام کیا، جنہوں نے یہاں سے چیف انجینئر آفس سے ٹینڈرز حاصل کی تھی. ہم نے ان کے ساتھ کام کیا، مگر افسوس کی بات ہے ہم نے تو شہر کو بہت ہی خوبصورت بنایا. وہ بجلی کی ترسیلیں لائنیں جو لٹکتی رہتی تھی، موت ایک شہری کے اوپر سوار ہو رہا تھا کہ مطلب لائنیں اس طرح ہوتی تھی، ہم نے اس کو سنبھالا. مگر کام کرنے کے بعد وجے الیکٹریکل سوماجی گوڑا حیدرآباد نے ہمارا پیسہ دبا کے رکھا. 7 سال سے ہم ان کو بول رہے ہیں پیسہ دے دو پیسہ دے دو. بہت سارے کنٹریکٹرس ہیں جن کو پیسہ نہیں ملا. اسی لیے آج ہم نے سوچا کہ ہم آپ کے سامنے، آپ دوستوں کے سامنے، بھائیوں کے سامنے ہم گزارش کریں گے کہ ہمارے معاملے میں آپ وکیل بن کر ہمارے اوپر کوئی ایسا یہ کر دیں کہ ہمیں پیسہ ریلیز ہو جائے. یہ کس چیز کا پروجیکٹ تھا جو آپ کو دیا گیا؟ یہ بالکل جی یہ پروجیکٹ تھا الیکٹریفیکیشن، جو کہ نئے پولز لگانے تھے، الیکٹریکل پولز لگانے تھے، کیبلز لگانی تھی، تاریں چڑھانی تھی، ٹرانسفارمرز لگانے تھے، ریسیونگ اسٹیشنز بنانے تھے. یہ وہی کام ہم نے کیا ہے، PDCL کا کام کیا ہے. چونکہ ٹینڈر لی تھی، یہ بہت بڑی ٹینڈر تھی، ٹینڈر لی تھی وجے الیکٹریکل سوماجی گوڑا حیدرآباد کی کمپنی ہے. تو انہوں نے ٹینڈر لی تھی، انہوں نے ہم کو ہائر کیا ایز سب کانٹریکٹر. ہم نے ایز سب کانٹریکٹر، آپ کو میرے سے زیادہ علمیت ہوگی کہ سب کانٹریکٹر ایز ایکولنٹ ٹو لیبر ہوتا ہے. انہوں نے ہمارے لیبر کا پیسہ دبا کے رکھا ہے. وہاں پر CMD ہے جو مالک ہے کمپنی کے وجے الیکٹریکلس، ہمارے جوتے کٹ گئے حیدرآباد جاتے جاتے. آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی کا زمانہ ہے، ہم ہر تیسرے مہینے دوسرے مہینے ان کے پاس ہاتھ جوڑ کر بنتی کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ہمارا پیسہ دیجئے، پر وہ وہاں پر ہی از ایز گڈ ایز اے ہٹلر. میں یہ بلا خوف و تردید آپ کو یہ بولتا ہوں کہ یہ بڑی بڑی کمپنیاں باہر سے آتی ہیں، بٹ دے ایکسپلائٹ دا یوتھ آف کشمیر. یہ ادھر ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے. ہاں سر، آپ لوگوں کا کتنا اماؤنٹ ہمارا لگ بھگ 50-60 کانٹریکٹرس ہیں جن کا 5-6 کروڑ ان کے پاس ہے. کیا کہیں پہ آپ نے اس میں بات کی ہے؟ بہت فارمز پہ ہم گئے ہیں، چیف انجینئر صاحب سے بھی ہم نے میمورنڈم ڈالے ہیں، اور MD صاحب کو بھی ہم نے اس کے بارے میں اطلاع کیا ہے، اور بھی جس کارنر پر ہم جا پائے ہیں ہم وہاں پر گئے. آپ کو تو پتہ ہی ہے، ہو جائے گا، دیکھیں گے، بات کر رہے ہیں، مگر ابھی تک اب 5-6 سال ہو گئے پیمنٹس نہیں، 10 سے مس نہیں ہو رہے. اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے وکیل بن کر آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم بھی بھائی ہیں، آپ ہمارا کیس آپ بہترین وکیل بن سکتے ہیں. جب میڈیا چاہے گی تو انسان کو انصاف مل سکتا ہے. آپ ہماری آواز بن کر CMD سے پوچھیں کہ آپ نے ان مظلوموں کا پیسہ کیوں دبایا ہے، اور چیف انجینئر سے آپ بتائیے کہ اگر انہوں نے آپ کا کام کیا ہے، اگر ہینڈ اوور ٹیک اوور بھی ہو گیا ہے، وہ مطلب وہ تارے بھی اب مطلب کام کر رہے ہیں، وہ ٹرانسفارمرز کام کر رہے ہیں، ریسیونگ سٹیشنز کام کر رہے ہیں، 6 سال پرانی بات ہے یہ. تو ہم کو پیسہ کیوں نہیں مل رہا؟ ہمارا لیبر کا پیسہ کیوں؟ لیبر گھر آ رہے ہیں جن سے ہم نے کام کرائے. دیکھیں ہم تو کوئی کروڑ پتی اور کھرب پتی ہے نہیں. ہمارے گھر روز لیبر آتے ہیں کہ ہمیں پیسہ دے دو. بدنام ہو گئے ہم محلے میں. ہر کانٹریکٹر، ہر سب کانٹریکٹر کے گھر روز 2-2, 4-4, 5-5 لیبر آتے ہیں، ہمارا پیسہ دے دو. ہم کہاں سے لائیں گے؟ اور میری گزارش ہے آپ کے وساطت سے چیف انجینئر اور جو MD صاحب ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر وجے الیکٹریکلس سماجی گوڑا حیدرآباد کو کوئی بھی پیمنٹ آپ کو کرنی ہے، آپ فوری طور اس پر روک لگائیں. آپ ہمارے ساتھ پہلے بات کریں کہ کس کانٹریکٹر، سب کانٹریکٹر کو کتنا پیسہ ان کو دینا ہے، پہلے وہ ہمارے اکاؤنٹ میں آنا چاہیے. اور دوسری بات، یہ ایکسپلائٹیشن کا جو میں نے آپ کو بتایا، میں پھر سے ایک بار بولتا ہوں، میں بلا خوف و تردید اس بات کا
اعلان آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ جو بھی بڑی کمپنیاں ادھر آتی ہیں کہ یہاں کے یوتھ کو امپلائی کرنے کے امپلائمنٹ پاور دینے کے لیے، وہ محض ایک دھوکہ ہے، یہ تباہی کے لیے آتے ہیں، یہ ہمارا خون چوستے ہیں۔ کیا ابھی تک کوئی پیمنٹ اس میں واپس؟ ہاں واگزار تو ہوئی ہیں، مگر فائدہ کیا؟ اگر میرا 30 لاکھ روپے ان کے پاس ہے، کبھی 2 لاکھ، کبھی 6 مہینے کے بعد 3 لاکھ، کبھی 1.5 لاکھ، اس پیسے کو ہم کو کرنا کیا ہے؟ اور اس کے اوپر بھی اور ایک بات ہے، یہ میں سمجھتا ہوں آپ بھی اس کی پوری سے جانکاری اگر کریں، جانکاری حاصل کریں گے۔ پچھلی بار ہم حیدرآباد گئے تھے، وہ وہاں سے بولتے ہیں اگر میرا ان کے پاس 10 لاکھ ہے، وہ بول رہا ہے ہم آپ کو 6 لاکھ دے دیں گے۔ کیا ہم نے کوئی گناہ کیا ہے؟ میں سی ایم ڈی جو یہ رمیش صاحب ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں، کیا آپ فیملی والے انسان نہیں ہیں؟ اگر ہم میرا 10 لاکھ وجے الیکٹریکلز کے پاس ہے، وہ کیوں بولتا ہے آپ 6 لاکھ لے لو؟ 4 لاکھ ایک اماؤنٹ ہوتا ہے، جس کا بل 18 لاکھ ہے، اس کو بولتے ہیں آپ 12 لاکھ لے لو اور لے جاؤ، مسئلہ ختم کرو۔ مگر وہ 12 لاکھ بھی نہیں دے رہے، بول رہے آپ ہمیں دستخط کر کے دو کہ ہمارا آپس میں ہو گیا حساب کلیئر، خالی اب آپ کو اتنا ہی لینا ہے۔ اور میں آپ کی وساطت سے اور ایک بات سرکار تک اور وجے الیکٹریکلز ایم ڈی تک، سی او تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہاں تو انہوں نے غریبوں کا پیسہ دبا کے رکھا ہے، وہاں پر بڑے بڑے پروجیکٹس لے رہے ہیں، آپ دیکھیں وہ ابھی کتنا کام کرا رہے ہیں۔ اگر پہلا فرض، انسانی فرض یہ بنتا ہے کہ اگر کسی بندے کو آپ کو پیسہ چکانا ہے، آپ پہلے اس کا پیسہ چکا کر نیا کام شروع کریں۔ آپ وجے الیکٹریکلز آج کی تاریخ میں دیکھیں کہ وہ کہاں پر بڑے بڑے پروجیکٹس لیے بیٹھے ہیں اور وہاں پر کام کر رہے ہیں۔ میں پرزور الفاظ میں آپ کی طرف سے ان کو یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی بھی ہمارا پیسہ واگزار نہیں کیا گیا، اگر ابھی بھی ہماری پیمنٹس نہیں کی گئی، تو ڈوڈا میں ان کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے، ہم اس کو تالا لگائیں گے، پھر جو بھی ہو ہم جان دے دیں گے، کیونکہ ہمارا اہل و عیال بھی اس وقت پریشانی کا شکار ہے۔ بچوں کے لیے ہمارے پاس فیس نہیں ہے، گھر چلانے کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، قرض داری میں ڈوبے ہوئے ہیں ہم۔ یہ سب وجے الیکٹریکلز کی وجہ سے۔ میں ان کو آپ کی وساطت سے بولنا چاہتا ہوں کہ ڈوڈا میں ہم آپ کا پروجیکٹ چلنے نہیں دیں گے۔